پل صراط کا ذکر قرآن مجید میں بالکل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کا حساب کتاب ہوگا تو اس کے بعد ان کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے۔ کچھ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، کچھ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والے لوگ ہوں گے وہ خوش ہوں گے، سیلیبریٹ کریں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا ظاہر ہے کہ وہ مایوس ہوں گے اور وہ پکڑے جائیں گے۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی پوری تفصیل ہے قیامت کی اور آخرت کے احوال کی۔ حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ اگر جو بات بیان ہوئی ہے وہ صحیح معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے تو پھر اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ایک مشکل مرحلے سے گزر کے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ان کا کیس مارجنل ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر بیان ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی ان کا تزکیہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کا قیامت کے روز تزکیہ ہوگا۔ انسان جنت میں جانے کا مستحق بنے گا اپنے پاک ہونے کے نتیجے میں، اپنے تزکیہ یافتہ ہونے کے نتیجے میں۔ جن لوگوں کا اسی دنیا میں تزکیہ ہو گیا، قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا۔ جن لوگوں کا نہیں ہوا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ درمیان کے مارجنل کیسز ہوں گے جن کے معاملے میں میں نے پہلے ایک مرتبہ گزارش کی کہ ان کے لیے شفاعت کا بھی ایک ایفیکٹ ہے، انفلوئنس ہے کہ جو ان کے کام آئے گا۔ لیکن اس میں اور کیا مراحل ہوں گے، ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات قرآن میں تو نہیں بیان ہوئی، تو احادیث میں جو کچھ بیان ہوئی ہیں وہ تفصیلات ایسے ہی لوگوں سے متعلق ہیں کہ کچھ پریشانی، کچھ تکلیف، کچھ ٹینشن، کچھ سسپینس کے نتیجے میں بعض لوگ وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ وہ لوگ کہ جو کامیاب ہیں ان کے بارے میں تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر طرح کی گھبراہٹ، ہر طرح کی پریشانی سے بالکل آزاد ہوں گے۔ چنانچہ یہ بات کہ ہر شخص کو پرسرات سے گزرنا پڑے گا، یہ قرآن مجید کے صریح بیان کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کامیاب ہوں گے قیامت کے روز ان کو تو جہنم اور اس سے متعلق پریشانیوں کی کوئی آہٹ، کوئی دور سے کوئی احساس بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو خوش مطمئن چین کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کی دی ہوئی بنائی ہوئی جنت میں وہ داخل ہوں گے اطمینان کے ساتھ۔ کہیں کچھ لوگوں کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ جس کی تفصیلات بعض احادیث میں آئی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ چاہے کوئی قرآن کی آیت ہو، چاہے کوئی حدیث ہو، اس کو کبھی الگ سے ان آئسولیشن نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کی روشنی میں، دوسری احادیث کی روشنی میں ملا کر جو مفہوم بنتا ہے وہی اصل مفہوم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان احادیث اور روایات کو بھی اسی پہلو سے سمجھنا چاہیے۔